سب سے پہلی غلط فہمی جو انسانوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کانفیڈنس جو ہے یہ کوئی پیدائشی چیز ہے. بھائی آپ کو یہ مطلب بات کہی کس نے کہ آپ اس جیسے بنیں؟ یہ جو قسمت پر انحصار اور کوشش سے فرار ہے. دیکھیں، 3 غلط فہمیاں ایسی ہیں جو اکثر انسانوں کی ناکامی کی وجہ بن جاتی ہیں. اس لیے غلط فہمی ہوتی ایسی چیز ہے کہ جو حقیقت نہیں ہوتی انسان اسے حقیقت سمجھ لیتا ہے، یا جو چیز وہ ہوتی ہے اسے کچھ اور سمجھ لیتا ہے، یا وہ نہیں ہوتی تو اسے کچھ بنا لیتا ہے اپنے ذہن سے. تو اسی طرح یہ غلط فہمی ڈیولپ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ کہ یہ غلط فہمیاں جو ہیں ان کو جو ناکامی کی وجہ بنتی ہیں، سب سے پہلے اس کو اپنے ذہن سے ریموو کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. اور جب تک یہ نہیں ہوگی آپ پھنسے رہیں گے. اور اس میں میرا اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے براہ راست ایڈریس کریں، براہ راست اسے سمجھیں اور اپنے ذہن کو آزاد کر لیں. اور جب آپ اپنے ذہن کو آزاد کر لیں گے نا تو اس کے بعد آپ کا مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے. سب سے پہلی غلط فہمی جو انسانوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اعتماد، کانفیڈنس جو ہے یہ کوئی پیدائشی چیز ہے، یہ میرے اندر نہیں آ سکتا، یہ تو بھئی اس کے اندر ہے تو وہ ایک پیدائشی چیز ہے اور بس اس کے پاس ہے. یہ غلط سوچ ہے. یہ آپ اپنی ڈیڈیکیشن سے اور اپنی لگن سے، اپنی محنت سے اسے حاصل کر سکتے ہیں. اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ ان بورن ہوگی. یہ آپ اپنے علم، اپنے مطلب آپ کا کوئی کام ہے نا، آپ اس کام کو علم کی بیس پر، نالج کی بیس پر، جس کو کہتے ہیں نا نالج بیسڈ کوئی کام ہوتا ہے. اور آج کل جیسے کہتے ہیں نا کہ جی فلانا اسکل سیکھ لیں، فلانی چیز، اور اس میں بچوں کے لیے مسائل کیا کھڑے ہوتے ہیں؟ مسئلے یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ پیچھے کانفیڈنس نہیں ہوتا. کانفیڈنس کیوں نہیں ہوتا؟ پیچھے علم نہیں ہوتا، نالج نہیں ہوتا، وہ بیک گراؤنڈ پورا بڑا نالج جو اس کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوتا، لہذا کانفیڈنس نہیں ہوتا. وہ شیکی چیزیں ہوتی ہیں. اور جب وہ شیکی چیزیں ہوں گی بندہ کیا کرے گا؟ جب نالج بیس کام ہوگا اور اس کی بیس پہ جب آپ پوری لگن، ڈیڈیکیشن اور پوری محنت اور اس کے ساتھ تندہی کے ساتھ آپ کام کریں گے تو بس پھر آپ کے پاس کانفیڈنس آ جائے گا، اعتماد آ جائے گا، اور آپ اس مصیبت سے جان چھڑا لیں گے اور اپنے آپ کو اس احساس کمتری سے نکال لیں گے. یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. لہذا اس بات کو کلیہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مطلب ہو نہیں سکتی. دوسری بڑی غلط فہمی جو انسانوں کو ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں اس جیسا نہیں بن سکتا. مثلا فلانے بندے نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے تو بھئی میں اس جیسا نہیں بن سکتا. بھئی آپ کو یہ مطلب بات کہی کس نے کہ آپ اس جیسے بنیں؟ آپ کو تو اس جیسا بننا ہی نہیں ہے. آپ تو اس جیسے کبھی بھی نہیں بن سکتے. یہ سوچ بیسیکلی غلط ہے. لہٰذا بڑی سیدھی بات جو آپ کو کرنے کی ہے وہ یہ کرنے کی ہے کہ بھئی آپ اس سوچ کے نتیجے میں کسی بند گلی کے اندر پہنچ جائیں گے اور اپنے آپ کو ایک ناکامی کے راستے کے اوپر لے چلیں گے جو بالآخر آپ کو تباہ کر دے گی. میرا خیال یہ ہے کہ اس کی بجائے آپ کو دوسروں کو دیکھنے، دوسروں کے دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرنے اور احساس کمتری کا شکار ہونے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کام پر توجہ دیں اور کسی دوسرے سے اپنا کوئی کمپیریزن نہ کریں، کسی قسم کا کوئی کمپیریزن کسی دوسرے سے نہ کریں، بلکہ آپ ایک قابل حصول، قابل عمل اور ایک حاصل کیا جانے والا منصوبہ بنائیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اور اگر آپ کو زیادہ شوق ہے کہ میں نے کمپیریزن کرنا ہے یا موازنہ کرنا ہے تو بھئی آپ اپنے پچھلے گزرے ہوئے کل سے کریں، کسی سے نہ کریں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں فیصل صاحب سے کمپیریزن کروں یا میں فلانے سے کمپیریزن کروں یا میں وہ ملک کا وزیر اعظم فلانا بن گیا میں اس سے کروں؟ نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اصل چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتائی وہ یہ بتائی ہے کہ بھئی آپ وہ شخص تباہ ہو گیا کہ جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں. اگر کمپیریزن کرنا ہے تو اس سے کر لیں، بس کسی اور سے نہ کریں، اپنے کام پر توجہ دیں. تیسری غلط فہمی جو انسانوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار کامیابی تو قسمت سے اور کسی خاص قسم کے ہنر سے ملتی ہے. یہ جو قسمت پر انحصار اور کوشش سے فرار ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے جو انسانوں کو ہو جاتی ہے. قسمت سے نہیں ہوتی. اللہ کا یہ نظام نہیں ہے.
اللہ ایسا نظام نہیں ہے اس دنیا کے اندر، وہ سب کو کھلا موقع دیتا ہے کہ جاؤ بھائی یہ کرو۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا کوئی ٹھوس پلان بھی تیار نہیں کرتے، ہم کوئی اچھی منصوبہ بندی بھی نہیں کرتے، ہم کوئی اچھے پلاننگ بھی نہیں کرتے، ہم اس کے لیے جو ڈیڈیکیشن چاہیے، جو محنت چاہیے، ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو جناب کامیابی ملی نہیں، ہمیں تو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی۔ بھائی یہ تو حاصل کیسے ہوگی؟ اگر آپ کو اس کو حاصل کرنا ہے تو بھائی پھر محض خواب نہ دیکھیں، پھر انتھک محنت اور لگن اور سمجھداری اور مسلسل محنت سے کام کریں، اور پھر اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے نکال لیں۔ تو جو ہی آپ اپنے آپ کو اس غلط فہمی سے نکالیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں، اور بڑی سمپل سی بات ہے، کہ اعتماد کوئی پیدائشی نہیں ہے۔ آپ اپنے علم، اپنے نالج، اپنا تجربہ اور اپنی مہارت اس چیز سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور کسی دوسرے سے کے طرح کا بننے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے جو آپ کو بنایا ہے وہی آپ بنیں، تو آپ زیادہ اچھے اور زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ اور پھر تیسری اور آخری چیز یہ ہے کہ قسمت پر انحصار اور کوشش سے فرار نہ کریں، ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ اور ہماری اس سوسائٹی کا المیہ یہ ہے، میری قسمت ہی ایسی، بس جو قسمت میں لکھا ہوگا وہ مل جائے گا۔ بھائی قسمت کا معاملہ اپنی جگہ ایک حد تک اس کو رہنے دیں، اس سے آگے نہ جائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جس چیز کی کوشش کرے گا وہ اس کو ملے گا، جتنی کوشش کرے گا اس کے مطابق اس کو ملے گا۔ لہذا پلان کرنا، اچھے طریقے سے کام کرنا، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لہذا میں اپنے نوجوانوں کو اور اپنے بڑوں کو، آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ان 3 غلط فہمیوں سے اپنے آپ کو نکال لیں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔